بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ناک اینڈ ٹاک میں خوش آمدید. پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے کے بعد اتحادی حکومت اور پی ڈی ایم نے عمران خان اور تحریک انصاف کو سیاسی میدان سے تاحیات نااہل کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ساتھ ہی حکومت پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کے خلاف ڈکلیریشن جمع کرانے کا بھی اعلان کر دیا ہے. دوسری جانب عمران خان نے اس فیصلے کو رد کرتے ہوئے الیکشن کمشنر کے خلاف جوڈیشل کمیشن کے اندر ریفرنس دائر کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے. یعنی کہ ایک بار پھر سیاسی معاملات اعلی عدالت کے اندر زیر سماعت ہوں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتحادی حکومت کا ڈکلیریشن عمران خان کو تاحیات نااہل کروا سکے گا، اور کیا عمران خان کا ریفرنس الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ارکان کے خلاف کارروائی کروا سکے گا؟ اسی کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ریاض بھٹی صاحب. تھینک یو سو مچ بھٹی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. بھٹی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے سوال کروں گا کہ پی ڈی ایم نے عمران خان کی نااہلی کے لیے آئین کے آرٹیکل 62(1)F کے تحت ریفرنس الیکشن کمیشن میں جو ہے جمع کروا دیا ہے. آپ کے تجزیے کے مطابق کیا عمران خان کو پی ڈی ایم کا جو یہ ریفرنس ہے یہ نااہل کروا سکے گا؟ جی بہت شکریہ سعادت صاحب، آپ نے ایک اچھے موضوع پر سوال اٹھایا ہے، اور آج پاکستان میں ہر باشعور شہری جو ہے وہ اس پر غور کر رہا ہے، اور اس صورتحال کو جان کر اور اس کے بارے میں سوچ کر بہت پریشان ہے کہ ہماری سیاست میں، ہماری جمہوریت میں اور ہمارے نظام میں کس قسم کے چیلنجز آئے ہوئے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے، اور اس قسم کے چیلنجز ہمارے سیاسی مستقبل کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں. پاکستان کی سیاست کے لیے اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت ہی بھیانک قسم کے نتائج کے حامل ہو سکتے ہیں، اور ہماری جمہوریت کو اور ہماری سیاسی جد و جہد کو دھچکا لگ سکتا ہے. اور اس کا آغاز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف 8 برس قبل فارن فنڈنگ کے حوالے سے انہی کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے ایک کیس دائر کر کے کیا تھا، جس کا منطقی فیصلہ جو ہے پچھلے دنوں سنایا گیا. اب حکومت پاکستان اور اتحادی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن سے رجوع کیا جائے گا اور سپریم کورٹ میں ڈکلیریشن جو ہے بھجوایا جائے گا، اور اس کی بنیاد پر عمران خان جو کہ پارٹی کے سربراہ ہیں اور ان کی پارٹی اور سربراہ کے خلاف عدالتی فیصلے کے لیے رجوع کیا جائے گا. اور اسی سلسلے میں آئین کی شق 62(1)F کے تحت ایک ریفرنس جو ہے ارکان اسمبلی کی جانب سے بھی الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا گیا ہے، جس میں یہ استدعا کی گئی ہے کیونکہ عمران خان جو ہے وہ جھوٹے بیان حلفی داخل کرنے کے مرتکب ہوئے ہیں، اور ثابت ہو چکا ہے کہ وہ فارن فنڈنگ حاصل کرتے رہے، جس کا ذکر انہوں نے اپنے اثاثہ جات کے دستاویزات میں نہیں کیا. اس بنیاد پر انہیں نااہل قرار دیا جائے. وہ صادق اور امین نہیں رہے، انہوں نے خیانت کی ہے. تو یہ ریفرنس اب الیکشن کمیشن میں پہنچ چکا ہے. اسی طرح ایک ریفرنس قومی اسمبلی کے اسپیکر نے توشہ خانہ کے نام سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن بھجوا دیا ہے، جو پی ایم ڈی کی اتحادی جماعتوں نے عمران خان کے خلاف دوران حکومت توشہ خانے کے تحائف حاصل کرنے اور انہیں غیر قانونی طور پر بیچنے کے الزام کے تحت قومی اسمبلی میں اسپیکر کے پاس جمع کرایا تھا. اسپیکر نے 62 دن اس ریفرنس کا جائزہ لیا، قانونی مشاورت کی، اور 62 دن کے بعد انہوں نے اب وہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیج دیا ہے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے خلاف 2 ریفرنس الیکشن کمیشن جا چکے ہیں، جبکہ کل کے گزشتہ روز کے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کے فارن فنڈنگ فیصلے کی بنیاد پر ایک ڈکلیریشن سپریم کورٹ بھجوایا جائے گا، اور سپریم کورٹ سے اس فیصلے کی بنیاد پر
اس پارٹی کو نااہل قرار دینے، پارٹی کے سربراہ کو نااہل قرار دینے اور پارٹی پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ تو اب یہ معاملہ سارا جو ہے وہ کورٹ کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ اب عدلیہ اس فیصلے کی بنیاد پر باقی کی صورتحال کا جائزہ لے گی اور فیصلہ کرے گی کہ اس پر کیا ہونا چاہیے، سزا ہونی چاہیے یا اس کا کوئی بچنے کا راستہ ہے۔ تو یہ معاملہ اب کورٹ میں چلا گیا ہے۔ یہ معاملہ اب کورٹ کے اندر چلا گیا ہے۔ بڑی صاحب صرف ایک نہیں دو جو ہے وہ جو ہے اپلیکیشنز گئی ہیں عمران خان کے خلاف۔ بڑی صاحب دوسری جانب تحریک انصاف نے بھی جو ہے وہ ریفرنس کی تیاری کر رہی ہے الیکشن کمشنر کے خلاف اور جو ارکان ہیں الیکشن کمیشن کے ان کے خلاف۔ بڑی صاحب میں مضبوطی کے بارے میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ یہ جو عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو جو ریفرنس الیکشن کمشنر کے خلاف یہ کتنی مضبوطی رکھتا ہے؟ کیا اس میں جان بھی ہے کہ یہ الیکشن کمشنر کے خلاف جو ہے کارروائی کرنے میں جو ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کا تعلق ہے، الیکشن کمیشن چونکہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی تعیناتی عمران خان صاحب کے دور میں ہی ہوئی ہے اور انہوں نے ہی ان کو تعینات کیا ہے۔ اگرچہ بظاہر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو یہ نام بھجوایا گیا تھا، میں ذاتی طور پر ان کو نہیں جانتا اور مجھے اعتماد نہیں تھا، اب تو ثابت کر دیا کہ میں ان پر عدم اعتماد کرتا ہوں۔ اور اس سے پہلے، اس فیصلے سے پہلے بھی انہوں نے شدید دباؤ ڈالا تھا الیکشن کمیشن پر اور چیف الیکشن کمشنر پر اسی فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، اور ان کے بائیکاٹ بھی کیا تھا اور ان کے دفاتر کے سامنے احتجاجی مظاہرے بھی کیے تھے۔ کل بھی ایک مظاہرہ کیا گیا اور ایک یادداشت پیش کی گئی۔ کل ایک سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد واپس لے لیا گیا اور پھر اس کو آئینی طور پر مزید مشاورت کے ساتھ جو ہے پھر سنا ہے کہ دوبارہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کیا گیا ہے۔ لیکن بظاہر وہ جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس میں کوئی سنگین قسم کے الزامات نہیں ہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن نے پی ڈی ایم کے سربراہان سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کے چند روز بعد یہ فیصلہ آیا ہے۔ تو یہ الیکشن کمیشن بی ٹیم بنا ہوا ہے، ان کے حکومتی اتحاد کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اس نے جو ہے بے ضابطگیوں کا بہت سے معاملات میں بے ضابطگیاں کی ہیں اور ان کے خلاف جو ہے تادیبی کارروائی کی جائے اور ان کو عہدے سے برطرف کیا جائے۔ تو اس طرح کے نوعیت کے الزامات ہیں جو عام اپلیکینٹ جو ہے وہ دیتے ہیں کسی بھی عہدیدار کے خلاف۔ کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہے ان کے پاس اور نہ ہی کوئی ٹھوس قانونی یا آئینی کوئی عین شکنی کا کوئی الزام لگایا گیا ہے۔ فیورٹزم کا ہے یا تعصب کا ہے یا پھر کچھ بے ضابطیوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ یعنی یہ حکومت کے دو ریفرنسز ہیں اور پی ٹی آئی کا جو ہے وہ ایک ریفرنس ہے الیکشن کمشنر کے خلاف۔ بڑی صاحب عمران خان کا جو رد عمل سامنے آیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم نے فارن فنڈنگ حاصل کی ہے تو اس وقت فارن فنڈنگ کے خلاف کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ تو اس کے اوپر سوال یہ بنتا ہے کہ اگر حکومت پاکستان کی ڈیکلیریشن کی جو استدعا ہے جو سپریم کورٹ میں انہوں نے جو بھیجی ہے، اگر یہ وہاں سے رد ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ابھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم فل کورٹ کا جو ایک بار پھر جو ہے سپریم کورٹ میں مطالبہ کریں گے، اگر یہ دوبارہ فل کورٹ نہیں بنتا ہے تو کیا دوبارہ جو ہے حکومت پاکستان بائیکاٹ کرے گی سپریم کورٹ کا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے فارن فنڈنگ کا، یہ عمران صاحب کا موقف ہے کہ اس وقت یہ آئین میں نہیں تھا، قانون میں نہیں تھا فارن فنڈنگ کا، تو جب ہم نے فنڈنگ دی، یعنی آپ کے علم میں ہے کہ یہ فیصلہ 2014 تک کے حسابات کا ہے، یعنی 2005-06 سے لے کر 2013-14 تک کے جو حسابات ہیں جو پارٹی کے اکاؤنٹس ہیں ان سے متعلق ہے۔ یعنی 14 میں تو انہوں نے دائر کر دیا تھا جس کا فیصلہ اب سنایا گیا ہے، اس کے بعد کے معاملات جو ہیں آج تک کے وہ ابھی پینڈنگ میں ہیں۔ میں بھی حکومت ان کی بھی تحقیقات کا حکم دے تو وہ ایک الگ سوال ہے، لیکن جہاں تک عمران صاحب کا تعلق ہے کہ اس وقت یہ اجازت تھی تو حکومت جو کارروائی کرنے جا رہی ہے، کل جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اور وزیر اطلاعات نے جو اعلان کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کریں گے اور اس فیصلے کی بنیاد پر ہم سپریم کورٹ جائیں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو فارن ایڈڈ ہو، جس نے بیرون ملک سے فنڈ حاصل کیے ہوں، یا کوئی بھی پارٹی جو ملک کی سلامتی کے خلاف کام کر رہی ہو،
اس کو بین کیا جا سکتا ہے, اس کو تحلیل کیا جا سکتا ہے. یہ PPO 2002 میں ہے. تو اس کے بعد جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 ہے. الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت بھی ممنوع فارن فنڈنگ جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی آپ پاکستانی کمپنیوں یا غیر ملکی کمپنیوں یا غیر ملکی شہریوں سے آپ پولیٹیکل پارٹی کے لیے فنڈ نہیں لے سکتے. کیوں؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پارٹیز پاکستان کی سالمیت کے خلاف کوئی سازش کر سکتی ہیں, یا پاکستان میں نظام چینج کرنے کے لیے یا پاکستان کے اداروں کے خلاف کسی پارٹی کو استعمال کر سکتی ہیں. تو اس بنیاد پر یہ پابندی عائد کی گئی ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی کمپنی, کوئی غیر ملکی شہری, کوئی پاکستانی کمپنی, کیونکہ وہ سیاسی مالی مفادات کا ایک چکر ہوتا ہے جو پولیٹیکل پارٹیز برسر اقتدار آتی ہیں تو پھر ان پارٹیوں کو, ان کمپنیوں کو نوازتی ہیں. تو اس لیے یہ پابندی عائد کی گئی ہے, جو کہ بظاہر تو ایک اچھی شک ہے, لیکن اس کی خلاف ورزی جو ہے وہ سنگین ہو سکتی ہے. تو اب معاملہ چونکہ کورٹ میں جائے گا اور کورٹ جو ہے وہ اس کو دیکھے گی کہ یہ سنگین خلاف ورزی جو ہے وہ کس نوعیت پر ہوئی ہے اور ان پر کون سی شک کا اطلاق ہوتا ہے. بہرحال ابھی سرے 10 جو پولیٹیکل پارٹیز الیکشن کمیشن میں گئی ہیں وہ 62(1)(f) کے تحت گئی ہیں. 62(1)(f) جو ہے وہ یہ ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ یہ شخص جو ہے پارلیمنٹ کا رکن بننے کا اہل ہے اور یہ جھوٹ نہیں بولتا, یہ امانت دار ہے, یہ امانت میں خیانت نہیں کرتا, پاکستان کی سلامتی کے لیے یہ کام کرتا رہے گا. تو اس بنیاد پر ابھی تو وہ گئے ہیں, لیکن ابھی جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کا ریفرنس جو ہے وہ الگ سے سپریم کورٹ میں جائے گا. تو میرا خیال تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک فل کورٹ جو ہے وہ سنے گا اس پٹیشن کو, کیونکہ اس سے پہلے ایسا کبھی کوئی معاملہ نہیں آیا. صرف ایک مثال موجود ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ 1971 میں جب مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا اور بنگلہ دیش کے نام سے ایک نیا ملک بن گیا, تو ڈھاکہ میں بننے والی جماعت نیشنل عوامی پارٹی کے خلاف یہ ریفرنس داخل کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں, اور ان بنیاد پر داخل کیا گیا تھا کہ اس پارٹی کو بھارتی ایجنسیوں نے فنڈنگ کی تھی, نیشنل عوامی پارٹی کو, جو کہ عبد المجید بھاشانی نے قائم کی تھی. عبد المجید بھاشانی نے بھارت سے فنڈنگ حاصل کی اور ان فنڈنگ کی بنیاد پر پاکستان کے خلاف اس نے کارروائیاں کی اور مسلح جد و جہد کی, اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ بنگلہ دیش بنا. تو اس لیے وہ ویسٹ پاکستان میں, جو بعد میں اس وقت پاکستان کہلاتا ہے, اس میں نیب پر یعنی نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی عائد کر دی گئی. صرف ایک مثال ہے ہسٹری میں, اس سے پہلے ایسی نہ تو کوئی صورتحال سامنے آئی اور نہ کسی پارٹی پر کوئی ایسی فنڈنگ کا الزام ثابت ہوا. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی پر جو بظاہر مقبولیت کا دعویٰ کرتی ہے اس پر ایک سنگین نوعیت کا جرم ثابت ہوا ہے, اور اس پر یہ ممنوع فنڈنگ کا جو ہے وہ ثبوت مل گیا ہے, جس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے ان کو اظہار وجوہ کا نوٹس بھی دیا ہے. اب مزید کی کارروائی جو ہے وہ حکومت پاکستان کر سکتی ہے, کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ حکومت پاکستان ہی اس کو آگے ریفر کر سکتی ہے ریفرنس کی بنیاد پر. کوئی فرد یا کوئی شخص جو ہے وہ جا کر عدالت کا دروازہ نہیں کھٹا سکتا. ٹھیک ہے بھٹی صاحب. اچھا بھٹی صاحب, معاملہ نو کانفیڈنس موشن سے شروع ہوا جب عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے لائی گئی, اس کے بعد وہ کامیاب ہوئی. اس دوران جو ہے جو پارلیمنٹ جو ایوان کے جو معاملات تھے وہ عدالت کی طرف گئے, پھر عدالت نے جو ہے مداخلت کر کے اس معاملے کو حل کیا. اس کے بعد پھر پنجاب اسمبلی کا معاملہ ہوا, پنجاب اسمبلی کا معاملہ دوبارہ پھر عدالت کی طرف گیا, پھر وہاں سے عدالت نے مداخلت کر کے اس معاملے کو حل کیا. پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کا معاملہ ہوا, پھر وہ عدالت میں گیا. اب یہ معاملہ ایک بار پھر جو پارلیمنٹ ایوان کا معاملہ ہے وہ پھر عدالت کی طرف جا رہا ہے. تو بڑی صاحب سوال ایک یہ ہے, اور تمام پاکستانیوں کا سوال یہ ہے کہ کیا ایک ایوان, ایک پارلیمنٹ اپنے فیصلے وہ انٹرنلی حل نہیں کر سکتا؟ کیوں ہر معاملے میں آپ عدالت کی طرف ہی جا رہے ہیں؟ کیوں نہ آپ ایک ڈائلاگ کریں, ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور اس معاملات کو حل کریں؟ جی یہ ایک بہت اہم سوال ہے, اور یہ یقیناً باشعور لوگوں کے ذہن میں یہ موجود ہے کہ یہ ساری صورتحال تو پارلیمنٹ کے اندر بھی سنواری جا سکتی تھی اور اس پر ڈائلاگ ہو سکتا تھا اور بیٹھ کر معاملہ طے ہو سکتا تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 2014 کے دھرنے, جو طویل ترین دھرنے کہلاتے ہیں پی ٹی آئی کے, اس دوران یعنی 4 ماہ کے لگ بھگ دھرنے ہوئے, تو اس دوران کوئی تبدیلی نہیں آئی.
تو بالآخر اس وقت کے چیف جسٹس نے یہ کہا کہ جی یہ معاملہ آپ یہاں عدالت میں لے آئیں تو ہم دیکھتے ہیں. تو وہیں سے عدالت کا معاملہ شروع ہوا. یعنی پارلیمنٹ احتجاج ہو رہا تھا 13 کے الیکشن میں دھاندلی پر, اور وہ پھر چلا گیا معاملہ کورٹ میں, اور وہ کورٹ میں اس قدر گیا اور ان کو اتنا فیوریٹزم ملا پی ٹی آئی کو کہ نواز شریف کو وہ پاناما لیکس درمیان میں آیا, دوسرے معاملات آئے, کیس پاناما لیکس کا تھا اور ان کو نااہل قرار دیا گیا اپنے بیٹے سے کمپنی کی تنخواہ لینے پر جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر نہیں کی تھی. یعنی یہ ریفرنس رہے کہ یہ جو آپ فارن فنڈنگ کا کیس اس وقت زیر بحث ہے, تو وہ اس وقت نواز شریف پر یہ الزام ثابت ہوا تھا کہ انہوں نے ان کے بیٹے کی کوئی بیرون ملک کمپنی ہے جن سے ان کو بطور سربراہ تنخواہ ملتی ہے, اور وہ تنخواہ انہوں نے پاکستان کے الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر نہیں کی کہ میری آمدنی کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے, جس بنیاد پر انہیں نااہل قرار دیا گیا رکن اسمبلی سے, اور اس کی وجہ سے وہ وزارت عظمیٰ سے بھی فارغ ہو گئے اور تاحیات نااہل ہو گئے. تو یہ عدالت میں جانے کا سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا, جو پھر بعد میں اس فارن فنڈنگ کیس کی سماعت کے دوران ابھی کل وزیر اطلاعات بھی بتا رہی تھی کہ 51 مرتبہ انہوں نے اسٹے آرڈر لیا, اس کی التوا میں ڈالا, اور 5 دفعہ انہوں نے جھوٹے بیان حلفی جمع کرائے, اور 9 دفعہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کی اس کو رکوانے کے لیے. یہ سارے معاملات پی ٹی آئی جو ہے بار بار عدالت سے رجوع کرتی رہی. آپ نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی کے معاملے کے دوران بھی بار بار عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا رہا, حالانکہ بیچ میں جو ہے وہ کچھ قوتیں تھیں جو ان کا معاملات جو ہے وہ طے کرانے کے لیے تیار تھیں, اور بٹھا کر ان کو ٹیبل پر بٹھا کر بات کرانے کی کوشش کی, لیکن ادھر سے سخت جواب آیا. انہوں نے کہا ہم کسی ڈائلاگ پر یقین نہیں رکھتے اور کوئی بات نہیں کریں گے, ہم صرف اور صرف جو ہے وہ فیصلے کے منتظر ہیں. تو اب معاملہ کورٹ میں چلا گیا ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی اممیچیورٹی ہے, اور اپنے معاملات جو ایوان کے اندر حل ہونے والے ہیں وہ عدالتوں میں چلے گئے ہیں, اور عدالتوں کے فیصلے آپ پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. آپ کی عدلیہ جو ہے, آپ کا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ دنیا میں 130ویں نمبر پر ہے, یعنی 130 نمبرز. آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کا نظام انصاف جو ہے وہ کس سطح پہ کھڑا ہے, اور آپ کی نسل کے, آپ کی جنریشن کے, اور آپ کی ملک اور قوم کی تقدیر کے فیصلے اگر وہاں پر ہوں گے تو آپ یہ سوچ لیں کہ 130 نمبر پر آپ کے فیصلے آئیں گے دنیا میں, اور اس کے نتائج بھی پھر آپ کو بھگتنا ہوں گے. تاریخ میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان کے نتائج ہم بھگت بھی رہے ہیں, اور اگر اسی طرح فیصلوں کی یہی روش رہی تو آئندہ آنے والی نسلیں بھی بھگتیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل میچیورٹی نہیں ہے. ان کو چاہیے تھا کہ یہ معاملات یہیں پہ ہی حل کر لیتے, اور اگر ڈائلاگ ہو سکتا ہے تو اس کا زیادہ بہتر امپیکٹ ہوتا پولیٹیکل سیناریو میں, اور ہماری سیاست پر اور ہماری جمہوریت پر اس میں رواداری آتی. لیکن ایک طوفان بدتمیزی ہے, اور ایک وہ ہے تکبر اور غرور ہے کہ ہم نے بات نہیں کرنی. حالانکہ پولیٹیکل اس میں سسٹم میں بات چیت کی گنجائش ہوتی ہے. کل کے دشمن جو ہے آج کے دوست بن سکتے ہیں, اور آج کے دوست جو ہے وہ کل دشمن بن سکتے ہیں. یہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. آپ نے دیکھ لیا, بہت سے مناظر آپ نے دیکھ لیے, تو بیٹھ کر بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بیٹھ کے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور کہیں نہ کہیں جب سیاستدان یہ موقف دیتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں, تو وہ ایک لیڈر کی طرح بیہیو نہیں کرتے. وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک ذاتیات کے اوپر جو ہے وہ اپنی سیاست کو چلا رہے ہیں. بھٹی صاحب آخر میں بس رسپونڈ کر دیجئے گا کہ اس وقت جو 2 ریفرنسز حکومت اور پی ڈی ایم کی جانب سے جو ہے عمران خان کے خلاف گئے ہیں, اور تحریک انصاف جو ہے وہ تیاری کر رہی ہے ایک ریفرنس الیکشن کمشنر کے خلاف, اسٹینڈنگ پوزیشن کس کی زیادہ مضبوط دکھائی دیتی ہے, مختصر طور پہ بتائیے گا. جی دیکھیں, عمران خان کے خلاف جو ریفرنس گیا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ ایک فیصلہ آ چکا ہے, اور چیز ثابت ہو گئی ہے کہ وہ فنڈنگ جو ہے ممنوعہ فنڈنگ حاصل کی ہے انہوں نے. اس کی بنیاد پر 62(1)(f) جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے, اور وہ نااہل ہو سکتے ہیں, تاحیات نااہل ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے ایک رکن اسمبلی حنیف عباسی نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی تھی 2016 میں, جس میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ عمران خان کی پارٹی اور عمران خان جو ہے غیر ملکی ممنوعہ فنڈنگ حاصل کر رہے ہیں, اور یہ جہانگیر ترین جو ہے وہ غیر قانونی اثاثے بنائے ہیں انہوں نے,
تو ان کو جو ہے ایوان سے نااہل قرار دیا جائے. تو اس کا فیصلہ چلتا رہا, کافی کیس چلتا رہا. آخر میں عمران خان کو بچا لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ چونکہ ان کے پاس کوئی پبلک عہدہ نہیں ہے, اس وقت وہ کسی پبلک عہدے پر نہیں تھے, تو اس لیے ان کے پاس کو چونکہ کوئی گورنمنٹ کے یا قومی خزانے کے یا پبلک فنڈز نہیں ہیں, تو اس لیے ان کے وہ خیانت نہیں کر سکتے. لیکن جہانگیر ترین کو غیر قانونی اثاثے بنانے پر تاحیات نااہل قرار دیا گیا تھا. تو یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ اب چونکہ ایک چیز ثابت ہو گئی ہے, اس وقت ثابت نہیں ہوئی تھی, تو اب عمران خان صاحب جو ہے وہ وہ نااہل ہو سکتے ہیں اور ان کی پارٹی پر پابندی عائد ہو سکتی ہے. اور یہ تو اب کیس بھیجنے والوں پر ہے کہ وہ کس خلوص کے ساتھ بھیجتے ہیں اور کس آئینی نکات کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ وہ عدالت اس کو دیکھے اور اس پر فیصلہ سنائے. یہ سارا کا سارا اب حکومت کی کورٹ میں ہے کہ وہ حکومت کس طرح اس کیس کو ڈیل کرنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, یعنی کہ معاملہ جو ہے بڑی دلچسپ صورتحال کے اندر داخل ہو گئے. اب سارا جو معاملہ ہے وہ عدالت سے جو ہے اب نکل کے آئے گا کہ عدالت اب کیا فیصلہ کرتی ہے اس پورے معاملے کے اوپر. بھٹی صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین, عمران خان صاحب کو نااہل بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کی پارٹی کے اوپر پابندی بھی لگ سکتی ہے. یہ بھٹی صاحب کا تجزیہ آپ نے سنا. آپ بھی ضرور اپنے موقف سے ہمیں آگاہ کیجئے گا کہ کیا عمران خان اس فیصلے کے بعد کیا وہ اپنی ساکھ کھو چکے ہیں, کیا وہ سیاست سے باہر ہو سکتے ہیں یا پھر ایسا نہیں ہوگا. اس کا جواب ہمیں ضرور دیجیے گا. امید کرتے پروگرام پسند آیا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.